یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سی ہیں؟ اوتی تسحر مثلی ولم اوت انا، جیسا سسر تجھے ملا، بتائیے کہاں سے لا دیں گے؟ جب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا نبی سے افضل، تو جیسا سسر محترم تم کو ملا ایسا مجھے بھی نہ ملا۔ اچھا اسے سنی بھائی بھی مانیں گے، وہ چاہے جتنا بڑا مان لے خلیفہ کو، مگر ہے تو خلیفہ ہی، رسول سے افضل تھوڑی ہے۔ تو جیسا سسر آپ کو ملا، اب ذرا میرے ساتھ ہو جائیے، جیسا سسر آپ کو ملا ایسا کسی کو نہ ملا۔ اوتیتا زوجہ صدیقہ مثل فاطمہ ابنتی، جتنی طاقت میں لگاؤں اس سے زیادہ طاقت آپ کی لگے گی، جیسی سچی بیوی آپ کو ملی ایسی مجھے بھی نہ ملی۔ ارے مسلمان تو کہتا ہے آپ کو سب سے اچھی ملی، اور ملی واقعی ملی، ایک سے ایک ملی، کون کہتا ہے نہیں ملی؟ ہمارا مسلمان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس ایک ہی شکوہ ہے کہ بھائی آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنی رائے قائم کریں کون بہتر ہے، پہلے شوہر کی بھی تو رائے لے لیں، جس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں شوہر سے بھی تو پوچھئے بھائی، اچھا میری بیوی کو آپ کو اچھا کہیں اور میں نہ اچھا کہوں، کس کی مانیں گے لوگ؟ آپ کی؟ اور میری تو مانے گی بھائی، میری بیوی کے بارے میں میری چلے گی، رسول کے بیوی کے بارے میں رسول کی چلے گی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسی سچی بیوی علی تجھے ملی ایسی مجھے بھی، دور سے بولیے، مجھے بھی عتیسی میں مجھے بھی نہیں ملی۔ اب جب رسول کو بھی نہ ملی تو پھر کسے ملے گی؟ اب تیسری بات کہ جو تجھے ملی مجھے نہ ملی، جیسے بیٹے تجھے ملے ویسے بیٹے مجھے بھی نہ ملے۔ اللہ نے دیکھا میرا نبی کہہ رہا ہے جیسے بیٹے تجھے ملے ایسے مجھے بھی نہ ملے، تو اللہ نے کہا الگ سے تو بیٹے نہیں دوں گا، مگر جب مباہلے میں بھیجوں گا تو علی کے بیٹے بنا کے نہیں بھیجوں گا، تیرے بیٹے۔ ابھی بات ہو رہی ہے، مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ کی کتاب، رسول کا چہرہ، جیسا باپ میرا ایسا کسی کا باپ نہیں، جیسا شوہر میرا ایسا کسی کا شوہر نہیں، جیسے بچے میرے ایسے کسی کی اولاد نہیں۔ اور اب سنیے یہاں سے بات، توجہ چاہتا ہوں، یہیں کے لیے روکا تھا میں نے، اور یہی مجلس کا بڑا قیمتی جملہ ہے، ادبی نکتہ ہے، علماء کرام سے خصوصی توجہ بھائی۔ کیا حبب الیہ یحبب الیہ من دنیاکم، کیا ترجمہ ہے جی؟ تمہاری اس دنیا میں سے، تمہاری بحث اس پہ ہے، بس اسی پہ بحث ہے، چونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ کا کام ہے ریسرچ کرنے کا، تو آپ بھی چلیے اور میں بھی چلیے۔ کیا حبب الیہ من دنیاکم، تمہاری اس دنیا میں سے، یہ نہیں کہا شہزادی نے کہ ہماری اس دنیا میں سے، بھائی عربی کی گرامر ہے، یہ بھی نہیں کہا میری اس دنیا میں سے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس دنیا میں سے، نہ اس کہا نہ اپنی کہا نہ ہماری کہا، تمہاری اس دنیا میں سے، پوری دنیا میں صحابہ ہو ازواج ہو کوئی بھی ہو، تمہاری اس دنیا میں سے، یہ میری کیوں نہیں کہا؟ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو دعا دے کے جائیے گا، مجلس کا نکتہ ہے عجیب و غریب۔ تم نے یوں کیوں کہا شہزادی تمہاری دنیا میں سے، اپنی دنیا کیوں نہیں کہا؟ کہا میں دنیا کو اپنی کیسے کہہ دوں جب میرا شوہر دنیا کو طلاق دے چکا ہے؟ بھائی آپ سنیے بالکل طاقت سمیٹ لیجیے، چونکہ بڑی بات ہے۔ کیا تمہاری دنیا میں سے، تو تمہاری کیوں آئی ہے؟ لیکن میرے شوہر نے تو طلاق دے دی سے، اب جو میرے شوہر کی نہیں، اور بیوی ہو تو ایسی، جو میرے شوہر کا نہیں وہ میرا نہیں، تو اس لیے کہا تمہاری اس دنیا میں سے، لیکن میرے شوہر نے طلاق دے دی۔ اچھا شہزادی
ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے انہیں کیا ضرورت پڑی تھی دنیا کو طلاق دینے کی، اور انہیں کیا ضرورت پڑی تھی مولا علی کو دنیا کے طلاق دینے کی؟ اب اس میں مدد کرے گی ہماری ڈکشنری۔ اب آپ ڈکشنری میں چیک کریے، کہا جی اور اسباب تو اور بھی ہیں، علماء سے کہہ رہا ہوں کہ اسباب اور بھی ہیں، لیکن ایک ادبی نقطہ ہے، بس میں ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے ڈکشنری میں چیک کریے دنیا کے کیا معنی ہیں۔ تو دنیا کی معنی ہے ڈکشنری میں پست ترین عورت، معنی سمجھ میں آ گئے تو مجلس پوری کامیاب ہے۔ پست ترین عورت، علی کے معنی ہے اعلیٰ ترین مرد۔ اب بھی نہ سمجھ پائے بھائی، دنیا کے معنی ہے پست ترین عورت، علی کے معنی ہے اعلیٰ ترین مرد۔ اب میں تو سوچا تھا ضرورت نہیں ہے جملہ کہنے کی، مگر بڑھانا ہی پڑے گا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوں وہ نیچ عورتوں کو منہ نہیں لگاتے، جو اعلیٰ ظرف ہوں وہ نیچ عورتوں کو منہ نہیں لگاتے۔ یہاں تک تو میں لے آیا۔ اب عقد الفرید علماء اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں نے امیر شام معاویہ کا ایک قول پڑھا۔ معاویہ کیا کہتا ہے؟ الدنیا امی وانا ابنہا، دنیا میری ماں ہے۔ اچھی صلوات پڑھے تو میں نکتہ بتاؤں۔ آج میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ معاویہ کو علی سے دشمنی اتنی کیوں ہے، اس کی وجہ سن لیجئے۔ وہ کہتا ہے دنیا میری ماں ہے، میں دنیا کا بیٹا ہوں۔ اب علی نے جب ماں ہی کو چھوڑ دیا، صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ تو تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا؟ تلاوت قرآن، دوسری رسول کا چہرہ، تیسری والانفاق فی سبیل اللہ، مال جمع کر کے غنی نہ بننا۔ مجھے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو 2 چیزوں کو چھوڑ کے ایک پہ بحث ہو رہی ہے۔ اللہ کا ذکر بڑا پسند ہے زہرا کو، قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے، اسی لیے اب میں سناتا ہوں آپ کو تسبیح کی ہسٹری۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تسبیح کی ہسٹری، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد، پہلے تو اس کا طریقہ سمجھ لیجئے پڑھنے کا۔ 34 مرتبہ کیا ہے؟ آپ بولتے رہیے، اب تمہاری بولنے کا کام ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ، یہ ہو گئی 100۔ اب ایک ادبی نقطہ تو میں اس میں بتاتا ہوں، اس میں لفظ فاطمہ کہاں آیا ہے بتا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر میں بھی فاطمہ نہیں، الحمدللہ میں بھی فاطمہ نہیں، اور سبحان اللہ میں بھی فاطمہ نہیں۔ تو پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یا تو ذکر خدا، یا حمد خدا، یا تسبیح خدا، مگر بولا کیا جاتا ہے؟ اچھا بتائیے مجھے، آپ کو پڑھے، ویسے میں کہتا نہیں ہوں جلدی سے پڑھ لکھا میں، ہاں لیکن یہ تو ایک جسے کہنا چاہیے چاپلوسی سی ہے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں، بلا وجہ میں آپ کو کہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا پڑھے لکھا، وہ جب آپ سے داد لینی ہوتی ہے جب کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نہیں دو گے تو ہم کہیں گے جاہل ہے، اور اب آپ کہیں گے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ بھی نہیں بول رہے، تو اب جو نہیں ہے وہ بھی بولے گا بھائی، کہ بولنا دلیل ہے کہ پڑھا لکھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو خیر، لیکن یہاں اس وقت سب پڑھے لکھے ہیں اس معنی میں کہ ذکر حسین سنیں اور علم لے رہے ہیں، اس معنی میں ہیں کہ ہم علم لے رہے ہیں۔ اور ہم اب سنیے یہاں سے، تو اس میں کہیں لفظ فاطمہ ہے تو ہونا چاہیے تھا ذکر خدا، مگر جب سے ہے آپ نے سنا ہوگا تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، تسبیح۔ اچھا خالی ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے سنی بھائی بھی تسبیح فاطمہ ان کے یہاں بھی ہے، تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ۔ ارے بھائی اس میں فاطمہ کا نام تو دکھائیے، ہے خدا کا ذکر منسوب فاطمہ سے۔ بھائی خدا کی قسم یہ میری بڑی محنت ہے، اسے ضائع نہ کریے گا۔ کیا منسوب ہے زہرا سے، حقیقت میں ہے ذکر خدا۔ اب میں بتاؤں کیوں؟ تسبیح فاطمہ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ذکر خدا بھی قیامت تک اگر زندہ ہے تو فاطمہ کی وجہ سے زندہ ہے. اب سنیے، ذکر خدا زندہ ہے فاطمہ کی وجہ سے، اس لیے نام ہے تسبیح فاطمہ. اللہ نے اور اہل بیت نے یہ اگریمنٹ کر رکھا ہے، میرا ذکر تم بچاؤ گے، تمہارا ذکر میں بچاؤں گا. ارے جب یہ دنیا ذکر خدا نہ مٹا سکی جس کی ذمہ داری اہل بیت نے لی تھی، تو وہ ذکر اہل بیت کیا مٹائے گی؟ بھائی جس کی ذمہ داری اللہ نے لی، اہل بیت نے ذمہ داری لی ہے، پروردگار تیرا ذکر مٹنے نہیں دیں گے. اللہ نے ذمہ داری لی، میں تمہارا ذکر مٹنے نہیں دوں گا. تو کس کے دعوے میں زیادہ طاقت ہے؟ اللہ کے. تو بھائی اب ذکر اہل بیت تو مٹنے والا ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ کو مٹانے کی طاقت ہو، اسی لیے آپ دیکھیے جتنا یہ دنیا 1400 سال سے اس قوم کے پیچھے پڑی ہے اور اس ذکر کے پیچھے پڑی ہے، اگر کوئی اور ذکر یا کوئی اور قوم ہوتی تو اب تک مٹ جاتی. اور میں چیلنج کرتا ہوں، شیعوں کو چھوڑ کے ایک مہینہ کسی دوسری قوم کے پیچھے پڑھ کے دیکھ لیجئے، نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا. لیکن تم نے کوششیں کر کے دیکھ لی کہ 1400 سال سے کبھی خون کے گارے بنا رہے ہیں، کبھی شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک ایک دن میں 1-1 لاکھ کو مارا جا رہا ہے، مگر آج تک نہ میٹے. اب میٹے کیوں نہیں؟ ادبی نکتہ ہے، مزہ اسے آئے گا جسے ادب سے ربط ہے. میاں ابتر کے ماننے والے ہوتے تو مٹ جاتے، ماننے والے ہیں کوثر کے، تو یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے. تو تسبیح فاطمہ، اس کا طریقہ سن لیجیے. جیسے ہی نماز کا سلام تمام ہو تو ایک آیت کی تو پرمیشن ہے جو میں بتا کے گیا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس آیت کی پرمیشن ہے بس، باقی آپ کو کوئی پرمیشن نہیں. یہ آیت پڑھیے، بعض نے تو کہا یہ بھی نہ پڑھیے. ادھر تسبیح ہے، ادھر سلام ختم ہوا، جس حال میں نہ ادھر دیکھیے نہ ادھر دیکھیے. یہ جو مسافے کا رواج ہے اسے بعد میں ڈال رکھیے، سمجھ رہے؟ جس حال میں تشہد پڑھ رہے ہیں سلام، اسی حال میں تسبیح زارہ سلام اللہ علیہ بالکل ملا کے اس کے 2 اجر. اجر سن لیجئے پہلے، اس کی بعد میں بتاؤں گا اجر کیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روایت اوجب اللہ لہ الجنہ، دوسری روایت امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سلام پڑھا، سلام پڑھ کے تسبیح زہرا آپ نے پڑھ لی بالکل قبل ان یثنی رجلہ، تو تم اپنا پیر نہیں ہلاؤ گے، اس سے پہلے اللہ جہنم کو حرام کر دے گا، جنت کو واجب کر دے گا. صلوات بھیج دے محمد. ابھی تک تو آپ میرے نقطوں پہ داد دے رہے تھے، اب دیکھتا ہوں معصوموں کو کتنی دو گے، اماموں کو. ویسے میں نے سمانہ میں کہا تھا معصوموں کو کم ملتی ہے، ذاکروں کو داد زیادہ ملتی ہے، اماموں کو بیچاروں کو کم ملتی ہے. لیکن آپ جو ہیں بولیے بیچارہ نہ رہنے دیجیے گا. کیا؟ قبل ان یثنی رجلہ، پیر ہٹانے سے پہلے اللہ جہنم کو حرام اور جنت کو واجب کر دیتا. یہ امام فرما رہے ہیں. اس کے بعد سنیے، اب یہ تو بتایا چھٹے نے، پانچویں نے کیا بتایا وہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں ما عبد اللہ بشیء افضل من تسبیح فاطمہ، جتنے بھی اللہ کے ذکر ہیں ان میں سب سے بڑا ذکر اگر اللہ کا ہے تو وہ ہے تسبیح فاطمہ. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے خدا کی قسم، کسی ذاکر کی دلیل نہیں ہے، کسی خطیب کی دلیل نہیں ہے، کسی مولوی کی دلیل نہیں ہے. امام فرماتے ہیں لو کان شیء افضل من لنہلہ رسول اللہ لفاطمہ، اگر اس ذکر سے بڑا کوئی ذکر ہوتا تو رسول فاطمہ کو وہ دیتے، تسبیح نہ دیتے. اس کا مطلب ہے اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے تسبیح زہرا کا. یہ پانچویں نے بتایا. پھر چھٹے نے بتایا ہے یا اسقل فی المیزان من جبل احد ذہبا. کہتے ہیں اگر آپ کے نامہ اعمال میں سونا، پتھر نہیں، سونے کا پہاڑ
اگر تمہارے نام اعمال میں سونے کا پہاڑ بھی رکھ دیا جائے، احد کا پہاڑ سب سے بڑا تھا، تو مثال دی امام نے، اگر احد کا پہاڑ سونا بنا دیا جائے اور اس سونے کو پھر نام اعمال میں ڈالا جائے اور ایک غریب آدمی نے تسبیح زہرا پڑھی ہو تو وزن کس کا زیادہ ہوگا؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ سنیے اس کی اہمیت بھی آپ کو بتا دوں کیوں ہے۔ دیکھیں میں آیا، شاید میں نے مثال دی تھی پہلے لیکن اب بھی سن لیجئے چونکہ موضوع میں ہے۔ میں آیا، اس کی ابتدا کیسے ہے؟ اللہ اب بولیے بھائی اکبر، اس کے بعد الحمد، اس کے بعد سبحان، تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ، انتہا کہاں ہوئی؟ سبحان۔ اگر سمجھ گئے تو ماشاءاللہ سمجھ گئے، ابتدا بھی لفظ اللہ سے، انتہا بھی لفظ اللہ پر، یعنی تسبیح بتاتی کیا ہے آپ کو؟ پاگل نہیں بننا، تم آئے بھی خدا کی طرف سے، تمہیں جانا بھی خدا کی طرف ہے۔ یہ تسبیح آپ کہیں گے پاگل سے کیا ربط ہے؟ ابھی مجھے آپ پاگل کہہ دیں گے، میں آیا دلی سے، کہنے لگے قبلہ کہاں آئے؟ کہاں سے آئے؟ میں کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہاں سے آئے، تو اسی سے کہیں گے اون سے، وہ کوئی اور مولوی نہیں ملا تھا بھائی، نہ تو اسے بندے کو یہ پتا کہاں سے آیا، نہ اس بندے کو پتا اسے کہاں جانا ہے۔ تو پاگل وہ ہوتا ہے جسے نہ یہ پتا ہو کہاں سے آیا، جسے نہ یہ پتا ہو کہاں جانا ہے۔ تسبیح فاطمہ پاگل نہیں پڑھے گا، لیکن تسبیح بتاتی ہے کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے۔ یہ دو روایت۔ تیسری روایت، پانچویں امام نے فرمایا من سبح تسبیح الزہرا، جس نے تسبیح زہرا پڑھی۔ تسبیح زہرا کے بعد ذرا تھوڑا سا ایک جملہ سن لیجئے، ثم استغفر، پھر کہہ دیا استغفر اللہ ربی، یہ کہہ دیا کریں تسبیح پڑھ کے 100 دفعہ، پھر کہا کریں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، غفر اللہ لہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب سنیے وجد میں آ کے، جس طرح میں وجد میں آ کے پڑھ رہا ہوں، ہیا مئۃ باللسان والف فی المیزان وتطرد الشیطان ویرضی وترضی الرحمن، کا یہ جو تسبیح ہے جب زبان سے ادا ہوتی ہے تو 100 دفعہ، جب میزان میں تلتی ہے تو 1000 دفعہ، شیطان بھاگ جاتا ہے، خدا راضی ہو جاتا ہے۔ تسبیح شیطان کو بھگا دیتی ہے۔ جس گھر میں تسبیح پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں آتا ہے۔ تو یہ زبان سے 100 دفعہ ہے، میزان میں تلتی ہے تو 1000 بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر تمہارے پہلے امام نے فرمایا الحمدللہ یملأ المیزان نصف المیزان، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ آدھا نام اعمال بھر جاتا ہے، جب کہتا ہے سبحان اللہ پر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے لے کے آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ 3 چیزیں میرے مولا نے فرمائی، کیا کہ یہ پورے نام اعمال کو بھر دیتی ہے۔ اور زمین یاد رکھیے، اگر چاہتے ہو کہ قبر میں تمہارا جسم نہ گلے نہ سڑے تو روایت موجود ہے کہ افضل یہ ہے کہ تسبیح کسی اور تسبیح سے نہ پڑھے۔ اگر کچھ نہ ہو تو اللہ نے یہ جو پورے بنائے ہیں 1 2 3 ایک ایک انگلی میں، ان کو پڑھے۔ جہاں جہاں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، جب قبر میں اندھیرا ہو جائے گا تو اللہ انہی سے نور نکالے گا۔ قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ یہاں سے نکلے گی جب آپ تسبیح پڑھیں گے۔ یہ تسبیح زہرا کی کچھ حدیثیں تھیں، آپ سنیے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ شہزادی اپنے اے میری ماں بہنوں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہو، سبق لے کے جاؤ آج کی مجلس سے۔ شہزادی سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی ہے؟ میں نے پہلے ہی دعویٰ کر دیا، جب اس بی بی سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر روایت ہے اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی، بچوں کے کپڑے خود دھوتی تھی، پانی بھر کے خود لاتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت نہ دینا، میں تو ملیر کوٹلہ کا نواب ہوں،
नौकर काम करेंगे, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, अम्मा ससुराल में नौकर थोड़े ही भेजोगे। ये भी आजकल बाप थोड़ा सा दौलत कमाने के बाद घमंडी हो जाता है, मेरी बेटी काम नहीं करेगी, मेरी बेटी काम नहीं करेगी। अरे जब रसूल की बेटी काम कर सकती है, या तो बता तेरी बेटी बड़ी है या रसूल की बेटी है? अच्छा चलिए, तो बेटी के मसले में था, तुम बड़े हो या अली? यहूदी के बाग में सुबह ही सुबह बेलचा लेके जा रहे हैं अली पानी देने के लिए। मैंने कहा कि इस्माइल की एड़ियों से अगर जमजम जारी हो जाए तो आप तो उनके भी इमाम हैं, आप क्यों जा रहे हैं? कहा मैं उन जवानों को सबक देना चाहता हूं, अपने शियों को जो 50,000 कमा के अपने को नवाब समझते हैं या अपने बाप की दौलत पर फक्र करते हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। अली ने काम करके बता दिया, काम करना ऐब नहीं है, भीख मांगना ऐब है। सलावात भेज रहे हैं, काम करना है, काम करना ऐब नहीं है, भीख मांगना है। तो नवाब हो तो हो, अली से बड़े नवाब नहीं हो। तुम 4 आदमियों को नहीं खिला सकते, अली का बाप पूरे अरब को खिलाता था, फिर रईस बने हो। हम काम नहीं करेंगे तो सबक लीजिए। ज़हरा ने भी काम किया और मेरे मौला ने भी काम किया, और दोनों काम करते थे। तो लड़की को अगर चाहती हो मेरी माँ बहनों ससुराल में इज्जत मिले तो घर में बैठने। अच्छा माँ बाप भी ईमानदारी से बताइए, एक लड़का वो है जो काम करता है, एक लड़का वो है जो रोटियां तोड़ता है। बस किससे प्यार ज्यादा होगा? 1-2 महीना ही मोहब्बत से खिलाएंगे, वरना जब भी बैठा करेगा, अरे कुछ कर भी लिया कर, अरे कमबाग, अरे कब तक हम जिंदा रहेंगे, अरे कौन खिलाएगा तुझे? तो इसका मतलब यह है ना करवे आदमी की घर में भी इज्जत नहीं होती। तो लिहाजा अहले बैत का घर देखिए और उन्होंने देखिए क्या क्या किया। तो मौला अली ने कहा, जुमला बड़ा खूबसूरत आया है दिमाग में मौलाना, खुदा के मौलाना साहब बहुत खूबसूरत बात आई है, शायद मिंबर की देन हो। पता क्या है कि अगर तुम्हें काम करते हुए कभी शर्म आने लगे तो ये सोच के कर लेना कि अली ने किया था, तो करेंगे। तो अली भी काम करते थे, ज़हरा भी काम करती थी। अब वो ज्यादा काम था, चूंकि शहजादी अपने घर में काम नहीं करती थी। ये आपको बताऊंगा, मदीने के बाद लोग इतने गरीब थे कि जिनके घर में चक्की नहीं थी, तो जब वो औरतें आटा पीसती थी तो शहजादी उनका भी आटा पिसवाती थी, गरीबों का अपने घर में, वरना उनके बच्चों के लिए कितनी रोजी चाहिए। ये एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह अगर 4-5 मजलिसें होती तो ये चलता इस तरह मौजू, लेकिन गलती मेरी है। तो खैर इनको ना कुछ कहिएगा, अगर कल दूसरा पढ़ेगा इंशाअल्लाह कोई आके तो इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। जो कुछ कहना है मुझे ही कह लीजिएगा, सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लेकिन मैं 2 के बराबर अपना काम आज ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें सुनिए, काम ऐब नहीं है। शहजादी बहुत ज्यादा काम करती थी, ज्यादा काम। कुछ खिदमत गुजार आए, कुछ खादिमाएं आई, कुछ खादिम आए रसूल के पास किसी जंग से। मेरे मौला ने कहा, बीबी अगर आप चाहें तो अपनी मदद के लिए, हेल्प के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आप एक अरेंज कर लीजिए, अपने बाबा के पास जाइए और उससे बात कर लीजिए। कहते हैं अब शौहर ने कहा तो गई। भाई मेरी बात सुनिए तवज्जो से। शौहर ने कहा तो गई, माँ बाप मसरूफ थे किसी गुफ्तगू में किसी से, थोड़ी देर के लिए गई, वापस आ गई। रसूलुल्लाह को पता चला शहजादी आई थी, सारे काम छोड़ के शहजादी के घर आए। ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी लखते जिगर, ए मेरी फातिमा, मैं फला काम में मसरूफ था, मैंने सुना आप गई थी, क्या वजह है आप गई थी? वजह बताइए कि क्यों गई थी? जियारत के लिए गई थी, मिलने के लिए गई थी, किसी जरूरत के लिए गई थी? बाप पूछ रहा है, बेटी नहीं बोलती। बाप पूछ रहा है, बेटी शर्म से नहीं बोलती। एक इसी में जुमला है, खुदा की कसम आज तक आपने बड़े अय्याम फातिमा बड़े बड़े खतीबों से सुने होंगे, आप मुझसे सुन लीजिए जरा। आज एक तालिबे इल्म से, एक स्टूडेंट से, बाप पूछ रहा है नहीं बताती, बाप पूछ रहा है नहीं बताती। मेरा मौला बोला,
یہ نہیں گئی تھی، میں نے بھیجا تھا، تھک جاتی ہیں کام میں، تاکہ ایک نوکرانی کا انتظام ہو جائے۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے، اس کو آپ درک کرنا آپ کا کام ہے۔ ارے مسلمانوں، جو اپنے باپ سے بھی نہ مانگے، ارے باپ سے تو ہر بیٹی مانگ لیتی ہے، مگر جو باپ سے بھی نہ مانگے، اگر فدق حق نہ ہوتا، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ سنیے، اور نگاہ اس لیے گئی تھی، کہا اے علی اور فاطمہ، اگر میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے، تو کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں؟ اور کہا الدنیا وما فیہا، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہو، ایسی چیز نہ بتا دوں؟ بس شہزادی بولی، کہا اگر ایسی مل جائے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گئی تھی خالی خادمہ کے لیے، اما باپ ہو تو ایسا ہو جو دنیا بھی دے آخرت بھی دے۔ کہا علی اور فاطمہ، تم نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، یہ تسبیح کی دو جگہ ہے، نماز کے بعد بھی ہے، سونے سے پہلے بھی ہے۔ اب میں بتاؤں گا، جن کا اقتصاد کمزور ہو، جن کے بیماریاں زیادہ ہوں، جن کے پرابلمز زیادہ ہوں، وہ پڑھیں تسبیح زہرا کو، تجارت میں گھاٹا ہو وہ پڑھیں تسبیح کو سونے سے پہلے، یہ ایک موقع والی دعا ہے۔ تو سونے سے پہلے اور نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ کہا کرو۔ شہزادی کہنے لگی رضیت عن اللہ وعن رسول، اللہ کی بات سے بھی راضی، رسول کی بات سے بھی راضی، اللہ کی بات سے بھی راضی، رسول کی بات سے بھی راضی، جو آپ دونوں کا فیصلہ بالکل راضی ہوں۔ اسی وقت سے شہزادی نے اور مولا علی نے اس ذکر کو پڑھنا شروع کر دیا نماز کے بعد سونے سے پہلے۔ جب سے شروع ہوا اب قیامت تک باقی رہے گا، تسبیح فاطمہ کے نام سے، یہ توجہ یاد ہوں، تسبیح فاطمہ کے نام سے باقی رہے گا، چونکہ رسول نے ہدیہ دیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا پانچویں امام کی حدیث جو پہلے پڑھی میں نے، اگر اس سے اچھا کوئی ہدیہ ہوتا تو رسول اپنی بیٹی کو وہ دیتے، اس کا مطلب ہے اس سے اچھا کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ روایت ہمارے اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور اہل تشیع کے یہاں بھی ہے، مگر ایک روایت وہ ہے جو ہمارے یہاں ہے اور ایک آدھ کتاب میں ہے۔ دیکھیں میں چونکہ ایک طالب علم ہوں تو اس کا کام ہے آپ کو سچ سچ بتانا۔ اصل تسبیح جہاں سے شروع ہوئی وہاں یہ واقعہ ہے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جہاں یہ تسبیح کے بارے میں بیان کیا گیا، اور جب لوگ زہرا کا رشتہ مانگنے آئے اور سب نے کہا ہمیں دے دیجئے، ہم سے شادی کر دیجئے، ہم سے شادی کر دیجئے۔ اب میرا شادی کا موضوع نہیں ہے، یہ بھی ایک اشرا الگ ہے کہ ہم سے شادی کر دیجئے۔ رسول نے فرمایا بیٹی اسے دوں گا جس کے دروازے پہ ستارہ اترے، جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اس کو بیٹی دوں گا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ جمعرات کا دن آیا، رات آئی جمعے کی، پورا مجمع جاگ رہا ہے، شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ ستارہ شہزادی نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر صحابہ جاگ رہے ہیں جس طرح خیبر میں جاگے تھے، ایسے ہی کوئی ہمارے گھر اتر جائے، ہمارے گھر اتر جائے، ہمیں کوئی مفتی تھوڑی ہے جو ہر کسی کے گھر میں اتر جائے، یہ اللہ کا ستارہ